ایک دفعہ حضرت سلطان العارفین سیر و سیاحت کرتے ہوئے ملتان کے نزدیک ایک گاؤں میں جا پہنچے، جہاں ایک بزرگ شیر شاہ صاحب کے نام سے رہتے تھے اور وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اب وہ جگہ انہی کے نام سے شیر شاہ پر ہے اور وہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ اس بستی کے باہر ایک ٹیلے پر حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ مراقب تھے کہ شیر شاہ صاحب کے چند طالب درویش لنگر کے لیے لکڑیاں چنتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک آپ کے بہت قریب آ گیا، آپ سے مخاطب ہوا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل ذکر الہی سے سرشار ہو گیا، اس کے بال بال پر ذکر الہی کا اثر ہو گیا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسرے طالب نے یہ حالت دیکھی تو حقیقت حال جاننے کے لیے وہ بھی آپ کے قریب آ گئے۔ جب آپ نے اس کی جانب نگاہ کی تو اس کی بھی وہی حالت ہو گئی، وہ بھی آپ کے قدموں پر گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ تیسرے درویش نے دور سے جب اپنے دو ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر وہاں سے دور چلا گیا اور شیر شاہ صاحب کو سارا ماجرا جا سنایا۔ شاہ صاحب یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے چند درویشوں اور خادموں کے ہمراہ ٹیلے پر آ پہنچے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر اپنی روحانی طاقت اور باطنی حالت پوشیدہ کر لی۔ آپ ایک سادہ لو درویش تھے جو دستار کے تکلفات سے آزاد، بظاہر متاثر ہونے والی کوئی بات نہ تھی، خانہ ویران اور باطن معمور تھا۔ لگتا ہے شاہ صاحب بھی اس عنقا مثال صاحب حال فقیر سے متاثر نہ ہوئے اور انہیں کوئی سفلی عامل سمجھا جس نے ان کے درویشوں پر شاید جادو کر دیا تھا۔ شاہ صاحب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوئے کہ میں مدت سے باطن میں سیر کرتا ہوں اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی کچہری میں حضوری کا شرف حاصل ہے، لیکن میں نے تجھے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اولیاء اللہ رجال غائب کی کسی باطنی مجلس میں تجھے پایا۔ معلوم ہوتا ہے تو کوئی سفلی عامل ہے۔ میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ اس ساحری سے باز آ جاؤ اور سادہ لو طالبوں کو جادو میں مت پھنساؤ۔ حضور سلطان العارفین نے شاہ صاحب کی تنبیہ سن کر فرمایا، شاہ صاحب، آج رات میں آپ کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے بزم نبوی میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ کل صبح میں آپ کو اسی جگہ ملوں گا، پھر آپ جو مناسب سمجھیں فیصلہ صادر فرما دیجیے گا۔ شاہ صاحب ٹیلے سے واپس آ گئے۔ اس رات انہیں حسب معمول عالم ناسوت میں لگنے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہ متجسسانہ نگاہوں سے حاضرین بزم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے کہ کہیں وہ فقیر نظر آ جائے۔ ہر سو دیکھا مگر وہ نظر نہ آئے۔ پھر یکا یک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نور آستین مبارک سے ایک نور نکلا اور نوری بچے میں ڈھل گیا۔ وہ فرزند نوری اور طفل حضوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں کھیلنے لگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے پیار کیا۔ پھر وہ طفل نوری باری باری چار اصحاب کبار اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گود میں کھیلتا رہا۔ سب نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ پھر کھیلتے کھیلتے وہ بچہ شیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی گود میں آ گیا اور ان کی داڑھی سے کھیلنے لگا۔ اس نے مان شاہ صاحب کی داڑھی کے دو بال کھینچ لیے۔ شاہ صاحب کو تکلیف تو ہوئی مگر بزم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ اور ادب کی وجہ سے اف تک نہ تھی۔ اس کے بعد وہ نوری بچہ اسی طرح حاضرین مجلس کی گود میں کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آ کر آپ کی آستین مبارک میں غائب ہو گیا۔ اگلے روز شاہ صاحب اپنے درویشوں کو ہمراہ لے کر حضور سلطان العارفین کو معین جگہ پر ملنے آ گئے۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑے غضبناک لہجے میں حضور سلطان العارفین سے کہا کہ گزشتہ رات میں مجلس محمدی میں حاضر ہوا، وہاں تمہارا نام و نشان تک نہ پایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو نے درویشی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔
और लोगों को किसी सफली अमल से मस्खरो मुतई करते हो। तुम्हारा भला इसी में है कि इस अपने सफली आमाल और नारी अफाल को तर्क करके तौबा ताइब हो जाए। सुल्तान साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना तो शाह साहिब से पूछा कि किसी अमरे वाकया की शहादत के लिए शरीयत कितने गवाहों का तकाजा करती है? उन्होंने कहा, इसके लिए 2 गवाह काफी हैं। इस पर हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने कहा, ये लो मेरी बज़्म नबवी में हाजिरी के 2 गवाह। ये कहते हुए आपने शाह साहिब की रेश के 2 बाल आगे कर दिए। ये वही 2 बाल थे जो रात इस नूरी हुजूरी बच्चे ने बज़्म नबवी में शेर शाह साहिब की दाढ़ी से खींचे थे। शाह साहिब ये देखकर चौंक पड़े और सुल्तान बाहू से अपनी बदगुमानी पर माफी के खास्तगार हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शाह साहिब को बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातिन में 9 किस्म की कचहरियां लगती हैं। सबसे अदना कचहरी आलमी नासूत में मुनाकिद होती है, जिसमें आम औलिया अल्लाह, जिसमें नफ्स से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़े नफ्स के गिर्द जमा होते हैं। इसी तरह कुलूब की कचहरियां अलग है, अरवाह की मजालिस जुदा, और हम आशिकों फना फिल्ला फकीरों की खास और खास कचहरी नूर के दरियाए तौहीद लामकाम में मुनक्किद होती है। आपको महज आलमी नासूत की कचहरी तक रसाई हासिल है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाती नूर के वारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मजलिस में हाजिर होते हैं। ये था हुजूर सुल्तानुल आरिफीन की जिंदगी का एक वाकया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।